جی میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں یہ ربط کو کہ پچھلی صورت کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے تھے اور اس صورت کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی صورت کے اندر جو ہے کاف والے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب و غریب واقعہ تھا، اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب و غریب واقعہ تھا۔ تو اس صورت کے اندر بھی حضرت کیا نام ہے زکریہ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے کی عمر کے اندر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر کے اندر جو ہے وہ بیٹا عطا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میرے تو بالکل بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اس سے اولاد کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ان کو بیٹا عطا کرنا جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس صورت کے اندر بیٹا عطا کرنا یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اور حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمانا یہ بھی ایک قسم کا عجیب و غریب واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ذکر فرما رہے ہیں۔ جی کاف ہا یا عین صاد، یہ میں آپ کو کتنی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو حروف ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی مراد اور ان کا مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلے یہ کہ بعض حضرات نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آگے نہیں بتایا چونکہ یہ بتانے والی بات نہیں تھی۔ تو یہ دونوں مفسرین حضرات نے یہ بات نقل کی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کی مراد کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی اور مراد جو ہے وہ اس کی نہیں جانتا۔ اس کے بعد آگے فرمانے کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، ذکر یہ تذکرہ ہے، رحمت ربی کا تیری رب کی رحمت کا یہ تذکرہ ہے، یا تیرے رب کی رحمت کا یہ ذکر ہے، جو عبدہ زکریا اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ عبدہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب دعا مانگی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب پکارا، اذ ناداہ جب پکارا، ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آواز سے، یعنی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز سے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما تو یہ اس بات کا ذکر ہے، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ دعا جو کیا نام ہے آہستہ مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دعا کے آہستہ ہونے کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ سے کیا نام ہے آہستہ آواز کے اندر جو ہے وہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے والی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اب یہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا قال رب انی وہن العظم، قال کہا ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میں جو ہے منی کہ بے شک میری ہڈیاں جو ہیں وہ وہن کہتے ہیں کمزور کو، یعنی میری ہڈیاں جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الراس، واشتعل الراس کا مطلب ہوتا ہے، اشتعال کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، الراس کا مطلب ہوتا ہے سر، اور شیبن کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، یعنی میرے بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر جو ہے وہ شعلہ بن چکا ہے۔ شعلہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے مراد اس کی یہ ہے جملے کی کہ میرے جو ہے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی میرے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں جو ہے نا امید نہیں ہوں، یا میں جو ہے
اپنے رب سے دعا کے سلسلے بارے میں جو ہے کبھی رسوا نہیں ہوا ہوں، یا جو ہے میں نا امید نہیں ہوا ہوں اپنے رب سے۔ ولم اکن بدعائک، اور میں نہیں ہوا بدعائک تیرے سامنے دعا کرنے کے ساتھ رب شقیہ، کبھی رسوا یا کبھی محروم۔ یعنی میں نے جب بھی یا اللہ تیرے سے دعا کی ہے، تو نے میری دعا کو ضرور قبول کیا ہے، کبھی بھی تو نے مجھے دعا سے محروم نہیں فرمایا۔ آگے فرمایا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے خوف ہے۔ موالی کہتے ہیں جو کیا نام ہے، بعض حضرات نے کہا کہ چچا زاد بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے خوف ہے، من ورائی جو میرے پیچھے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے خوف ہے اپنے موالی دوستوں کو بھی کہتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں، اور چچا زاد بھائی بھی ان رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، تو بعض حضرات نے اس کا چچا زاد بھائی بھی کیا ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد بھائیوں سے خوف ہے، من ورائی جو میرے پیچھے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، لیکن میں جو ہے اپنے پورے خاندان میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں سمجھتا کہ جو تیری اس نبوت کی جو ہے وہ حفاظت کرے اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے۔ چونکہ پہلے اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو بیٹا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دیتے، جیسے کہ یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بنایا ہے۔ تو اسے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوف ہوا، اور انہوں نے یہ خوف محسوس کیا کہ میری پورے خاندان میں سے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں لگ رہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں کہ یا اللہ اس کو تو نبوت عطا فرما دے، اور یہ جو علوم نبویہ ہیں ان کو یہ محفوظ کر لے۔ تو فرمایا کہ مجھے خوف ہے اپنے رشتہ داروں سے جو میرے پیچھے ہیں، یا اپنے چچا زاد بھائیوں سے جو میرے پیچھے ہیں۔ وکانت امراتی، اور میری جو بیوی ہے، عاقرن کہتے ہیں بانج کہ میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے، یعنی بانج اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس مجھے عطا فرما اپنی طرف سے، ولین کا مطلب کوئی مددگار، کوئی دوست، یا ولین کا مطلب آپ یہاں پر کوئی بیٹا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے وہ مراد یہ ہے کہ دوست یا کوئی مددگار۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، یارثنی ویرث من آل یعقوب، یارثنی جو میرا بھی وارث ہو، ویرث من آل یعقوب اور وہ جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو بنا کیا نام ہے جو تیری طرف سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ بندہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ مجھے عطا کر۔ یہاں تک تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی عاجزانہ طریقے سے، اور اپنا سارا جو کیا نام ہے وہ تھا وہ ذکر کیا کہ یا اللہ میں اپنے پیچھے جو ہے کسی کو ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھتا جو اس علوم نبویہ کی حفاظت فرما سکے، اور میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میری بیوی جو ہے وہ بانج ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی اپنی طرف سے جو ہے کوئی میرا مددگار ہو، اور جو ان علوم نبویہ کو لے لے میرے سے، اور اس کی حفاظت کر کے اگلی قوموں تک یا اگلی نسلوں تک جو ہے تیرے پیغام کو جو ہے پہنچائے۔ اب یہ جو فرمایا کہ اور وہ جو آپ میرا مددگار مجھے عطا فرمائیں گے وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور وہ ہو بھی تیری طرف سے پسندیدہ، یعنی جس کے اوپر تیری رضا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر تیری ناراضگی اور تو وہ مجھے عطا کر دے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر کی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں یارثنی و یارث من آل یعقوب، یہاں سے وہ انبیاء کی وراثت کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کی تفسیر یہ سن لیں کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب سے مراد جو ہے یہ کوئی مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ علمی اور نبوی وراثت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا،
کہ صدقتن، یعنی جو چیز لا نورث وما ترکنا صدقتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو ان سے چھوٹ جاتا ہے یا جو ان سے بچ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں نہیں۔ جیسا کہ وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فدق والا واقعہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے اس کو باغ کے اندر حصہ نہیں دیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بھی چیزیں تھیں وہ بیت المال کے اندر جو ہے وہ جمع ہو گئی ہیں، وہ سمجھیں کہ بیت المال کی ہو گئی ہیں، وہ کسی کی وراثت کے اندر شامل نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء جو ہے وہ درہم اور دنانیر کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہے وارث ہوتے ہیں انما ورث العلم، کہ وہ جو ہے وہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو جو ہے علوم دیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے اسی کے وارث ہوتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں تک جو ہے وہ منتقل کرتے اور پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ جو میرا بھی وارث بنے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم نبویہ عطا کیوں ہیں میرا وارث بنے، یعنی ان کو اسی طرح جس طرح میں نے لوگوں کو دعوت دی اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بن کر لوگوں کو دعوت دے۔ وَيَرِثُ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چونکہ انبیاء در انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اس طرح پھر وہ یہ کیونکہ انبیاء در انبیاء آ رہی ہیں اس لڑی سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اہل یعقوب کی بھی کیا نام ہے ان کا بھی وارث بنے۔ اس کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اہل یعقوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا، تو یہ اس کی کیا نام ہے جو نبوت ہے وہ بھی صرف اور صرف ان کی نبوت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، تو یہ ان کا بھی وارث بنے، اور عطا بھی اللہ تعالیٰ وہ کریں جو برگزیدہ بندہ ہو، جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی بھی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آگے ہے یا زکریا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو مخاطب ہو کر بیان فرما رہے ہیں کہ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، یعنی ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں ایک لڑکا جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے نہیں بنایا اس سے پہلے اس کا کوئی نام، یعنی یحییٰ نام جو ہے اس لڑکے سے پہلے ہم نے کسی کا بھی نام نہیں رکھا، کسی اور کو یہ یحییٰ نام والی صفت ہم نے عطا نہیں کی۔ لم نجعل له، کہ ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیین کوئی اسی نام جیسا، سمیین کا مطلب ہوتا ہے نام والا، یعنی یحییٰ نام والا ہم نے کوئی اور لڑکا یا کوئی اور آدمی پیدا نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالا، زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں قالا، کہا زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، یہ کیسے ممکن ہے یا یہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، اس حال میں کہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ میں تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی آخری کنارے کو، یا بالکل بڑھاپے کو۔ عتین کا جو لفظ ترجمہ لکھا گیا ہے اکڑ کر، یعنی میں بالکل اکڑ گیا ہوں کا مطلب ہے بالکل بڑھاپے کی آخری کنارے پر ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے، کیا نام ہے مجھے لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا اور وہ آپ جو ہے وہ مجھے لڑکا عطا دیں گے۔ قال کذالک، کہا اسی طرح ہی ہوگا، قال فرمایا ربک، تیرے رب نے، ہوا علیہ، کہ وہ جو ہے مجھ پر، حین آسان ہے، ہوا علیہ حین، وہ مجھ پر جو ہے وہ آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تحقیق میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا جب آپ کچھ نہیں تھے، یعنی جب آپ کچھ نہیں تھے،
تو اس وقت یعنی جب آپ کا وجود بھی اس دنیا کے اندر نہیں تھا، تو اس وقت جو ہے میں نے آپ کو بغیر یعنی وجود نہیں تھا تو میں نے اس وقت آپ کو پیدا کر دیا۔ تو اب آپ کے وجود سے اور آپ کی بیوی کے وجود سے جو ہے جب آپ موجود ہیں تو یہ کون سا مشکل ہے کہ ایک بندہ موجود ہے اور اس سے کیا نام ہے کوئی اور لڑکا پیدا کرنا، تو یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا آگے حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیا، کہا رب اجعلنی، اے میرے رب اجعلنی بنا دے میرے لیے آیتن کوئی نشانی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک کا تیری نشانی یہ ہے، یہ ہوگی کہ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکے گا 3 دن تک۔ سوین کا مطلب صحیح طریقے سے، یعنی تو بالکل ٹھیک بھی ہوگا اور تندرست بھی ہوگا، اس کے باوجود بھی تو 3 دن تک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلام نہیں کر سکے گا۔ تو جب تو وہ 3 دن آئیں گے تیری زندگی میں سے، تو اس وقت آپ یہ سمجھ لینا کہ میں جو ہے آپ کو لڑکا عطا کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ فخرج علی قومہ، اچھا اسی اسنا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور حمل ٹھہرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ فخرج علی قومی، یہ نکلتے ہیں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم کی طرف من المحراب، محراب یعنی اپنے حجرے سے، فاوحا الیہم، پس اشارہ کیا الیہم ان کی طرف، ان سبحو، یہ کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرتن صبح و عشیا اور شام، یعنی تم صبح شام جو ہے اور اشارے سے ان کو بتایا، بول نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے کسی کے ساتھ، حالانکہ تم بالکل تندرست ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، تمہیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن 3 دن تک جو ہے تم لوگوں کے ساتھ اشاروں کے ساتھ بات کرو گے، ویسے بول کر جو ہے آپ بول نہیں سکو گے، بات نہیں کر سکو گے۔ تو ایسا ہی ہوا، چنانچہ یہ اپنے حجرے سے نکلے تو اپنی قوم کے پاس کے انہیں اشاروں سے یہ بات سمجھا دی کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ اس دوران جو ہے ان کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بیٹے کا نام جو ہوتا ہے وہ یحییٰ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا یحییٰ، اے یحییٰ، اب یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا بھی ہو گئے ہیں، اب بلوغت کو جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، تو پکڑ لے کتاب کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، یعنی تو اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور اس وقت جو کتاب تھی وہ تورات تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وراثت جو ہے وہ انبیاء کی وہ علم ہوتا ہے، اور علوم نبویہ ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی مالی وراثت۔ ٹھیک ہو گیا۔ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو پکڑ لے کتاب کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ الحکم، اور ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے دانائی، صبیًا، صبیًا کا مطلب ہوتا ہے لڑکا پن کے اندر، یعنی بچپن کے اندر ہی ہم نے جو ہے آپ کو نبوت عطا کر دی، اور ہم نے جو ہے آپ کو دانائی عطا کر دی ہے۔ وحنانا من لدنا وزکا، وحنانا اور شوق دیا ہے، وحنانا کا ترجمہ ہے اور شوق دیا ہے، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاتن اور پاکیزگی اور ستھرائی بھی دی ہے، وکان تقین اور تو جو ہے کیا نام ہے من لدنا اپنی طرف سے، وزکا، وزکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی وغیرہ کے ترجمے کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد محترم آ رہی ہیں۔ جی، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی عطا فرمائی ہے، اور خاص اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ حنان، اور اپنے پاس سے ان کو جو ہے وہ نرم دلی بھی اور پاکیزگی بھی، زکاتن کا ترجمہ ہوتا ہے پاکیزگی، اور ہم نے ان کو پاکیزگی بھی عطا کر دی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وکان تقیہ، اور تو جو ہے وہ کیا نام ہے پرہیزگاری جو ہے اختیار کرنے والا ہے، اور وہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔
آگے فرمایا کہ وبرم بوالدیہ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سرکش اور کیا نام ہے نافرمان نہیں ہے، ٹھیک ہوگی۔ وسلام، اور سلامتی ہو علیہ اس پر، یوم اس دن ولد جس دن وہ پیدا کیا گیا، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ فوت ہوگا، وہ یوم یبعث، اور سلامتی ہو اس دن پر جس دن وہ جو ہے کیا نام ہے اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں تک تو یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس طرح جو ہے حضرت ان سے کیا نام ہے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب آگے جو واقعہ ہے 2-3 منٹ رہتے ہیں، میں آپ کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں کہ آگے واقعہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ گھر سے کہیں مشرق کی جانب جو ہے وہ جاتی ہیں، اور مشرق کی جانب جا کر وہاں کہیں پر بیٹھتی ہیں۔ اب مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ مشرق کی جانب جانے سے مراد یہ کہ وہ غسل خانے کی طرف جاتی ہے، یا گھر کے کسی مشرق کی جانب کسی کونے کی طرف جاتی ہیں، تو وہاں پر نا وہ بیٹھتی ہیں اور آگے سے پردہ لٹکاتی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ان کی ایک جگہ تھی عبادت کرنے کی، اور یہ جو ہے وہاں پر عبادت کرتی تھی، اور بیچ میں نا ایک پردہ سا کپڑا سا جو ہے وہ لٹکا لیتی تھی۔ تو اس کے جب یہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب وہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی یا رحمان کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو اس پردے کے اندر، مثال کے طور پر اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب میں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی اور آدمی ہے نہیں، تو یہ اچانک ایسے ایک آدمی آ گیا تو اس کا کوئی طریقہ اچھا نہیں ہوگا، برے طریقے سے میرے پاس یہ آیا ہوگا۔ تو اس نے پھر یہ کلمات کہے، قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ میں آپ سے جو ہے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ بے شک تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اگر تو اس سے خوف رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں جو ہے آپ کو لڑکا، پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دینے والا ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے یعنی مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کرو گے، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی باغی ہوں، یا کیا سرکشی میں نے کیا نام میں نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس صورت دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ یا تو کوئی عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ زنا کرے تب جو ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یا کیا نام ہے کسی اور کوئی عورت جو ہے کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے تب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی۔ تو انہوں نے دونوں صورتوں کی نفی کر دی کہ میں تو ابھی تک کنواری ہوں، میں نے تو کسی کے ساتھ شادی نہیں کی، مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی میں بغیہ ہوں، یعنی میں نے کوئی بدکاری وغیرہ کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا آسان ہے۔ تو چنانچہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پھونکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ کل آ جائے گی، اور یہ تفصیلی تھوڑا سا واقعہ لمبا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے وہ جو تھوڑی بہت تفسیر ہوگی وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔